الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خاصة على سيد الأنبياء. پیج کو لائک کیجئے، ٹویٹر کو فالو کیجئے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وقال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فأظفر بذات الدين تربت يداك. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاة. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. وأيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام المتبارئين أن يوكل. صدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد گرامی قدر اساتذہ کرام، انتہائی عزت و تکریم کے لائق طلباء کرام اور عزیز القدر جناب حافظ محمد نعمان صاحب سیالوی، ان کے والد گرامی جناب محمد مشتاق صاحب اور ان کی طرف سے تشریف لانے والے سارے معزز محترم مہمانان گرامی قدر، آج اس خوبصورت تقریب سعید میں ہم ظاہری رسمی جو نام چل رہے ہیں اس حوالے سے رسم حنا اور اسے جو کنورٹ کر کے نام دیا گیا وہ محفل میلاد، اور حقیقتاً یہ محفل واز و دعا، اس کی رسم حنا کی جو آج کل کہیں یہ بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، اگر ہم اس کو پیچھے دیکھتے ہیں
تو اصل میں یوں ہوتا تھا عربوں میں کہ لوگ اپنی لڑکیوں کا نکاح کرنے کے لیے رشتوں کا انتخاب کرتے، قبائل دور دراز رہتے تھے، صحرا نشین تھے اور صحرا نورد تھے وہ لوگ. ایک جگہ ایک ڈیرے پر ان کا رہنا وہ ان کے لیے بڑا مشکل تھا. جہاں پانی دیکھا، سبزہ دیکھا، ادھر ڈیرے لگا لیے، پانی ختم ہوا، ان کا وطن ختم ہو گیا. تو بعض اوقات بیٹیاں بیاہ کر سالوں اپنے والدین کو نہیں ملتی تھی، وہ اگلے قبیلے کے رحم و کرم پر ہوتی تھی، خاوند کے وہ رحم و کرم پر ہوتی تھی. تو ایسے موقع پر خاندان کی بڑی اور سیانی عورتیں وہ ساری رات اپنی ہمیشہ کے لیے بچھڑ جانے والی اس بیٹی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی تھیں اور اسے آنے والی زندگی کے متعلق نصیحتیں کرتی تھیں. تو اصل میں یہ شادی سے پہلے ایک نصیحتوں کے لیے اور دعاؤں کے لیے ایک محفل منعقد ہوتی تھی پرانے دور میں، اس دور کے رسم کے مطابق. لیکن بعد میں یار لوگوں نے اسے مخلوط کر کے لڑکیوں اور لڑکوں کا اور مردوں عورتوں کا اس کے اندر کھلم کھلا اختلاط کر کے شریعت کی دھجیاں بکھیر دیں، اور اس میں واہیات قسم کے وہ گانے جو تقریباً غزل نما، جس کے اندر عورتوں کے وہ جسے علماء کی اصطلاح میں صنعت تشبیب کہتے ہیں، شباب کے متعلق اور اس بیہودہ حسن بیانی کے متعلق وہ بڑے گندے اور فوج قسم کے وہ گانے گائے جانے لگے، اور اسے رسم حنا کا وہ نام دیا گیا، جس کا اسلام میں قطعی طور پر کوئی بھی جواز نہیں، بلکہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط حرام ہے. اور اس اختلاط کی وجہ سے ایسی محافل کا انعقاد یہ بھی حرام ہے. اس کی بجائے اچھی بات ہے کہ محفل میلاد کا اسے نام دے لیں اور اس میں نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کیا جائے اور لوگوں کو اس حوالے سے روشناس کروایا جائے کہ اصل میں نکاح اس کے مقاصد کیا ہیں اور نکاح شرعی وہ کیسے تو کیا جاتا. میں موجودہ دور میں اس حوالے سے بھی حیران بھی ہوں، کچھ پریشان بھی کبھی ہو جاتا ہوں کہ یہاں ہر کام کے لیے پروفیشنل کورسز موجود ہیں. حتیٰ کہ اگر کہیں صفائی کرنا ہو نا، یہ جو ہمارے گلیوں میں صفائی کرنے والے، ان کے لیے بھی کچھ لیکچرز ہوتے ہیں. انہیں کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ سیکھنا پڑتا ہے کہ وہ گٹروں کی صفائی کیسے کرنی ہے، وہ فلشوں کی صفائی کیسے کرنی ہے، دیواروں کی صفائی کیسے کرنی ہے. مجھے معلوم ہے کہ صفائی کے حوالے سے باقاعدہ طور پر یہ کورسز ہوتے ہیں، حالانکہ یہ سب سے گھٹیا کام ہے اور انسان بنانا یہ سب سے اعلیٰ ترین کام ہے. تو اس کے لیے تو سب سے زیادہ قیمتی کورس ہونا چاہیے تھا، اور اس کے لیے ہمارے ہاں جو موجودہ ہمارا کلچر بن چکا اس میں بالکل بھی ادھر توجہ نہیں ہے. اور ہمارے نوجوان لڑکے یا لڑکیاں وہ یورپین یا انہی سے متاثرہ لوگوں کی وہ بنائی ہوئی فلمیں یا وہی لٹریچر دیکھتی ہیں، جس کے نتیجے میں پھر وہ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. تو قرآن و حدیث اس حوالے سے رچ ہے، اس کے اندر اتنی معلومات ہیں اور اس میں جتنی بھی ہماری ضروریات ہو سکتی ہیں نا وہ ساری کی ساری قرآن و حدیث میں وہ ارشاد فرما دی گئی. لیکن چونکہ قرآن کریم سے استدلال تھوڑا مشکل ہوتا ہے، بعض اوقات عبارت النص ہوتی ہے، کبھی اشارہ ہوتا ہے، کبھی دلالت ہوتی ہے، تو کبھی کنایہ ہوتا ہے، اس میں کبھی حقیقت اور مجاز کے روپ میں وہ بات کرتی جاتی ہے. تو اس لیے وہاں سے استدلال کرنا یہ تھوڑا سا مشکل، لیکن سب کچھ وہ قرآن کریم میں موجود ہے. وہ مجھے معلوم ہے کہ میں ڈنمارک میں تھا غالباً 25 سال 30 سال 26 سال پہلے کی بات. وہاں چودھری تھا یہ چکوال کے علاقے کا، تو اس کی ساری زندگی تقریباً کلبوں میں گزری اور اس نے گوریوں کے ساتھ شادی کی اور وہ ساری واہیاتیاں جو یہ لوگ کرتے ہیں جا کر باہر وہ کرتا رہا. اور اسے اس حوالے سے بڑا ناز تھا کہ مجھے سیکس ایجوکیشن کے حوالے سے بہت معلومات ہیں اور میں بڑا ریچ ہوں، اور میں نے چونکہ وہ سارا کلچر اس نے کنگالا تھا اور وہاں پر یہ. تو ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ میں نے اسے کچھ قرآنی اشارات وہ بتائے تو وہ بندہ رونے لگ گیا.
میں نے کہا کہ یہ تو ایسی بات تو نہیں، ہم تو عمومی طور پر یہ کوئی بڑی عجیب قسم کی وہ یعنی وہ بڑا نکتہ تو پھر بندوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے. تو وہ کہنے لگا کہ میں بڑا اپنے آپ کو میں بد نصیب اور بدبخت سمجھتا ہوں کہ ہمارے دین میں یہ سب کچھ موجود ہے. اس یورپین کلچر میں رہ کر جو میں نے سب سے ایڈوانس ایجوکیشن محسوس کی، وہ ساری کی ساری تو ہمارے نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کو 14 صدیاں پہلے بتا چکے. تو وہ رونے لگ گیا اور پھر اس نے توبہ بھی کی اور کافی ساری پھر اس کے اچھے اثرات بھی مترتب ہوئے. تو یہ بڑی عجیب صورتحال ہے کہ ہم آج اس حوالے سے بالکل اپنے حقیقی دین سے وہ غیر متعارف ہو گئے. ہمارے یہاں علماء یہ علم دین عمومی طور پر مساجد میں ایسے موضوعات پر گفتگو بھی نہیں ہوتی، خطبات جمعہ شریف میں، تو جس سے عوام تقریباً لابلد رہتی ہے. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عزیز القدر محمد نعمان اور ان کے خاندان نے یہ ایک اچھی روش اختیار کی. اس حوالے سے ایک تو ایسے موقع پر یہ جو صدقہ و خیرات ہوگا اسے وہ شر الطعام سے وہ نکال کر خیر الطعام بنانے کی ایک صحیح ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا، جس طرح کہ وہ بھی میں نے وہ حدیث خطبہ میں پڑھی، آپ نے ارشاد، اور یہ بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سارے کھانوں سے سب سے برا وہ اس ولیمے کا کھانا ہے جس کے اندر صرف امیر لوگوں کو دعوت دی جائے، فقیروں کو نہ بلایا جائے. تو ساڑھے دے ولیمے ہوں ہی ایسے نے. تو پھر اس کا مطلب ہے سب سے پھر بہترین ولیمہ وہ رہا جس کے اندر صرف درویشوں کو بلایا جائے، فقیروں کو بلایا جائے، اور خاندان کے اقارب کو اور اغنیاء کو ان کے غنا کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے. اور میں نے دیکھا ہے کہ اگر کسی امیر نے بہت بڑا وہ کھانا اس نے تیار کیا نا، تو وہ لوگ کھانا کھا کر وہ کہہ دیتے ہیں اور یہ جو فلانے دی دعوت فلانے دی شادی دے نال زیادہ چنگی سی. اتنی نہ شکری کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بغیر محنت کے عمدہ کھانا عطا کیا، اور بجائے اس کے کہ تم شکر ادا کرو، الحمدللہ کہو کہ یا اللہ میں تو اس کے قابل بھی نہیں تھا، تو نے ماد اپنے فضل سے عطا فرمایا، اس کے بجائے اس پر بھی نہ شکری سے وہ فلاں بہتر تھا. تو یہ بےہودگیاں ہمارے معاشرے میں آ گئی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی میں کبھی کسی کھانے کو برا نہیں کہا، اور کھانا اگر کہیں تشریف لے گئے تو آپ نے کسی سے جا کر ڈیمانڈ بھی نہیں کی کہ فلاں لے کر آؤ. اور کتابوں میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مہمان جائے تو زیادہ سے زیادہ نمک کی ڈیمانڈ کر سکتا، اور بغیر اس میزبان کی اجازت کے کسی دوسرے کو ساتھ لے جا بھی نہیں سکتا. اور بعض علماء نے یوں ارشاد فرمایا کہ اگر اس گھر میں بندہ کھانا کھا رہا ہو، کتا بھی آ جائے، بلی بھی آ جائے، تو بلی کو لقمہ ڈال سکتا ہے مہمان، میزبان کی اجازت کے بغیر کتے کو نہیں ڈال سکتا، اس لیے کہ کتے کو زیادہ لقمہ دینا پڑے گا، شاید وہ میزبان محسوس کرے. تو ہمارا دین تو اتنا ریچ ہے، اس حوالے سے سب کچھ ہمارے اندر ہمارے دین میں موجود ہے. اور نکاح کے حوالے سے جو آج کل ہمارے ہاں تقریباً روش ہو چکی کہ لڑکیاں لڑکے یہ شادیاں آج کل بہت زیادہ لیٹ کی جاتی ہیں. یعنی وہ جو بلوغت کے بعد جلدی شادی کرنے کا شرع میں حکم ہے نا، اس کی آج کل موجودہ معاشرے میں خوب دجیاں بکھیری گئیں. یعنی 30-35 سال یہ کوئی آج کل موجودہ دور میں عیب نہیں سمجھا جا رہا. میں وہ یعنی سیالکوٹ ایک جگہ پہ گیا تو اس فیملی میں ان کے جو بہن بھائی تھے وہ کہنے لگے ہم میں سے کسی کی ابھی تک شادی نہیں، اور سب سے چھوٹی بہن یا چھوٹا بھائی اس کی عمر 52 برس تھی، 52 سال. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تورات شریف کے حوالے سے مشکات میں بھی یہ موجود ہے کہ بعض یہ تورات شریف میں کوئی روایت ہے کہ اگر کسی بندے کی بیٹی 12 سال کی ہو جائے
اور وہ نکاح نہ کرے، اور اس کے نتیجے میں نکاح کے انتظار میں اگر وہ لڑکی کسی گناہ میں ملوث ہو جائے تو والدین اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ، اور آج کل یہ جس معاشرے میں یہ کچھ ہو رہا ہے نا، وہاں پر زنا کو برا نہیں سمجھا جاتا، اور ہمارا مذہب تو عفت والا ہے، طہارت والا، پاکیزگی والا۔ تو اس کے لیے اگر لڑکا وہ حقوق ادا کرنے پر قادر ہو تو پھر جلدی نکاح کر دینا چاہیے۔ موجودہ دور میں یہ پچھلے ٹنیور میں ایک قانون پاس ہوا، وہ مفتی احسان صاحب سے بھی میں نے وہ بات کی تھی کہ 18 سال سے پہلے اگر کوئی بندہ اپنی بیٹی کا نکاح کرے تو اس پر باقاعدہ FIR ہوگی، اس پر پرچہ ہوگا، والیاذ باللہ۔ اور یہ اتنی بڑی بےہودگی ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح یہ 9 سال میں، 6 سال میں نکاح اور 9 سال کی عمر میں ان کی رخص تھی۔ تو اس کا مطلب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ یہ جو قانون بنایا گیا تو یہ تو معاذ اللہ سیدھا سادہ کہاں تک جا کر اس کی زیادہ پڑتی ہے۔ تو یہ شادیاں بر وقت ہو جانی چاہیے، اور اس میں ہمارے جو ذمہ دار ہیں اس میں پیرنٹس بھی آتے ہیں، گارڈین بھی آتے ہیں، ذمہ دار کفیل لوگ، والدین، وہ سارے۔ یہ پارہ 18 سورہ النور میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ یہ انکحو کا جو یہاں پر یہ خطاب ہے نا، یہ ان ذمہ داروں سرپرستوں کو ہے کہ اے معاشرے کے سرپرست لوگوں، جن کے زیر کفالت یا جن کے گھر میں بچے یا بچیاں نکاح کے بغیر موجود ہیں اور وہ نکاح کے حقوق ادا کرنے پر قادر ہوں، وہ خواہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، صالحین من عبادکم و امائکم، تو ان کے جہاں کہیں بھی تم مناسب جانو تم ان کے آپس میں نکاح کر دو۔ پیج کو لائک کیجئے، ٹویٹر کو فالو کیجئے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ یہ جو ہمارے دور میں آج کل یہ سوال ہے نا، شاید یہ بہت ہی پرانا سوال ہو، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہری زمانہ پاک کا بھی شاید یہ سوال ہو، تبھی تو رب تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ آج کل لوگ ابھی اکثر یہ بات کہہ دیتے ہیں علی جی منڈا کردہ کچھ نہیں، چلو کو کاروبار سیٹ ہو لے پھر شادی کر دیں دے، ایڈی بھی چھتی کیڑی۔ رب تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ۔ یہ تم نے نہیں سوچنا ہے کہ ابھی کرتا کچھ نہیں ہے، اگر وہ لڑکا فقیر ہے، محتاج ہے، تو تم جہاں مناسب جانو اس کے دین کے بچانے کے لیے نکاح کر دو، رب تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی فرما دے گا۔ جواب تو ہمارے دین میں موجود ہے۔ پھر بندہ سوچتا ہے کہاں سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کے خزانے وسیع ہیں اور وہ حاجت مندوں کی حاجتیں جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ کس کو کتنا رزق چاہیے اتنا دے دے گا۔ پھر کبھی واقعتاً ایسے حالات ہوتے ہیں کہ نکاح کو مؤخر کرنا پڑتا، اور بندہ وہ نکاح مؤخر اس وقت کبھی طبی تقاضے ہوتے ہیں، کبھی معاشرتی تقاضے ہوتے ہیں، کبھی صحت کا مسئلہ ہوتا ہے، بہت سارے، کبھی یہ جس طرح کے بعض لڑکے ایسے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں ابھی شادی کر لوں گا تو میری تعلیم میں حرج ہوگا، اور اپنے آپ پر انہیں ضبط بھی ہوتا ہے۔ ویسے تو یہ توقان ہو، اگر شہوت کا غلبہ ہو تو پھر تو واجب ہے نا، علماء نے آپ نے یہ کتابوں میں پڑھا۔ اگر ایسے ہو کہ واقعتاً فی الحال نکاح کرنا مشکل ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ جو آدمی فی الفور نکاح کرنے کی قوت نہیں رکھتے، وہ حقوق ادا کرنے پر اپنے آپ کو قادر نہیں پاتے، انہیں چاہیے کہ نکاح کرنے تک کا جو وقت ہے اسے عفت اور پاک دامنی کے ساتھ گزارے، حتیٰ کہ رب تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے۔ یہ آیات یہ سورہ النور کی ہیں، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے علموا رجالکم سورۃ المائدہ ونساءکم سورۃ النور، اپنے مردوں کو سورہ مائدہ کی ضرور تعلیم دیا کرو اور عورتوں کو سورہ نور کی ضرور تعلیم دیا کرو۔ اس کے اندر بڑے اہم مضامین ہیں، اور اسی مفہوم کو جو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی اس حدیث میں ہم اور کھلے لفظوں میں سمجھ سکتے ہیں۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو حدیث پاک کا جو انداز اور اسلوب ہے، یہ یوں لگتا ہے کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی خطاب تھا. آپ نے اپنی امت کے نوجوانوں کو بالواسطہ بلا واسطہ آپ نے ایک لیکچر دیا تھا، خطاب فرمایا تھا، جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جامعیت اور افادیت کے پیش نظر اپنے شاگردوں کو بتا کر امت کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا. وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حمد و صلوات کے بعد جو اس سے پہلے کہیں آپ نے ارشاد فرمایا ہوگا. یہ حدیث پاک یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آپ نے امت کے جتنے بھی نوجوان ہیں، جوانی کے مرحلے میں داخل ہونے والے لڑکے اور لڑکیاں، آپ نے سبھی کو جو غائب تھے انہیں بھی بمنزل حاضر کر کے آپ نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، اے میری امت کے جوان لڑکوں اور لڑکیوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو بندہ تم میں سے نکاح کے حقوق ادا کرنے پر قادر ہو، یہ فزیکلی بھی اور اکنامیکلی بھی، جسمانی طور پر بھی مالی طور پر بھی، جو بندہ نکاح کے حقوق ادا کرنے پر قادر ہو، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، نکاح کر لے گا تو نکاح کی وجہ سے نظریں جھکی رہیں گی اور انسان کو نظر کی طہارت نصیب رہے گی. نظر پاک ہوگی تو فکر بھی پاک ہوگی. اگر انسان کی نظر پاک ہو جائے نا تو پھر انسان کی فکر بھی پاک ہو جاتی ہے، اور فکر دل پاک ہو گیا تو پھر سب کچھ پاک ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ نکاح سے طہارت نظری نصیب ہوتی ہے. قرآن کریم بھی ہے نا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں سے فرمائیں کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں. جب کہیں ایسا منظر ہو اس وقت آنکھیں اٹھا کر بری نظر سے نہیں دیکھنا ہے بلکہ نظریں جھکا کر رکھنی ہیں. اور ہم بڑے دھڑلے سے بڑے فخر سے یہ شعر پڑھتے ہیں، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود. یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے یہ جو اوصاف محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان فرمائے، اس میں تعلیم بھی ہے کہ سلام پڑھنے والوں تم بھی اپنی نظروں میں حیا پیدا کرو، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود. تو آپ نے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نکاح کرو تو اس سے نظریں تمہاری یہ پاک رہیں گی. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور فرج جو ہے وہ قلع میں بند ہو جائے گی. یہ احسن حسن ان سے نکلا، قلعے میں محفوظ ہو جانا جہاں پر دشمن کا کوئی وار نہیں پہنچ سکتا. جو بندہ نکاح میں آ جاتے وہ شیطان کے شہوت کے تیروں سے محفوظ ہو جاتا. اور یہ جو نظر بد نظری کے تیر ہیں نا، بد نظری، اسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ جو بد نظری ہے نا، یہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے تیر ہیں جو دل میں جا کر پیوست ہو جاتے ہیں. تو نکاح کرنے سے انسان کو یہ چیز بھی حاصل ہوتی. اور اگر کہیں ایسی صورت نہ ہو، بندہ نہ کر سکے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، یہ اس میں مدرسہ میں جو موجود طلباء ہیں جو کسی ضرورت کے پیش نظر جنہیں خیال آتا ہے کہ میں یہ نکاح کرنے پر قادر ہوں لیکن فی الفور نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا ہدایت کا اور طہارت کا سلیبس، حضور نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جو نہیں کر سکتا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اس بندے کو روزے کثرت سے رکھنے چاہیے. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، یہ روزہ قاطع الشہوت، شہوت کٹے گی، خیالات پاکیزہ رہیں گے. کئی بندے وہ سوال کرتے ہیں جی روزہ رکھے طہارت نہیں ہوئی. یہ جس معالج نے یہ علاج بتایا ہے نا، اس نے آج تک غلط نسخہ کسی کو بتایا ہی نہیں ہے. جس حکیم نے یہ علاج بتایا ہے نا، اس نے آج تک غلط فیصلہ کبھی کیا ہی نہیں. تو نے شاید وہ اس علاج کو، دوائی کو استعمال نہیں کیا. میں کہتا ہوں اگر کوئی بندہ ایسا ہو نا کہتا ہے وہ روزہ رکھنے سے بھی وہ طہارت نہیں ہو، یعنی طہارت نصیب نہیں ہوئی، تو میں کہتا ہوں 1-2 دن اپنی خوراک ذرا گھٹا نا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا شیطان کے راستے روکو. اماں جی نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا بھوک سے. 2-3 دن 4 دن، جو بہت شیطان قسم کا بندہ ہے نا، 1 ہفتے کے لیے اس کی روٹی بند کر دو. ہفتہ بھر کے بعد، ویسے تو 2 دن میں اس کی ساری ہوا نکل جائے گی،
اسے کہو نا یہ کوئی ایسی عورت چاہیے، وہ کہے گا میں تو مر رہا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ علاج یہی ہے، ہم پوری پوٹینسی کے ساتھ دوائی لیتے نہیں ہیں۔ اگر پوری پوٹینسی کے ساتھ دوائی ہو نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نسخے تو کامل ہیں۔ تو یہ آج میں طلباء سے بھی یہ کہوں گا، اور یہ خاص طور پر یہ شیخ صاحب آپ دیکھتے ہیں، اپنے اساتذہ کو دیکھتے ہیں، یہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، کل جمعرات ہے، ایک دن کا روزہ، اور خاص طور پر یہ سردیوں کے روزے تو یہ تو یعنی بڑی نعمت ہے۔ ایک نفلی روزے سے انسان کو جہنم سے دور کر دیتا ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم پیدائش سمجھ کر ہر ہفتے حضور کا میلاد منائیں، اور ہر ہفتے میں ایک بار سوموار کا روزہ رکھیں، تو یہ اس سے کتنے فائدے ہوں گے، طہارت قلبی نصیب ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا احیاء ہوگا۔ اور پھر یہ اس کے ساتھ آج کل ہمارے ہاں میں دیکھتا ہوں علماء کے گھروں میں بھی یہ کچھ نا پریارٹیز بدل گئی ہیں، ترجیحات بدل گئی ہیں نکاح کے لیے۔ وہ ہم عمومی طور پر یہ دیکھتے ہیں جناب فیملی ایسی ہونی چاہیے جس کا بڑا کر و فر ہو، اور اب لڑکی جہیز کتنا لائے گی، نام و نسب کیسا ہے، خوبصورت کتنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام قربان جائیں حضور کے دین پر، کتنا جامع دین ہے۔ آپ نے اپنی امت کے ہر فرد کو اس کی زندگی کے ہر مرحلے میں پیش ہونے والے سارے مسائل کے وافی آپ نے جواب ارشاد فرما دیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا یہ کمال ہے۔ آپ نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، عمومی طور پر 4 وجوہ کی بنا، 4 وجوہ میں سے کسی ایک وجہ کی بنا پر یا ان میں سے چاروں کی بنا پر کسی عورت کا نکاح کے لیے انتخاب کیا جاتا۔ پہلے طور پر عمومی طور پر لوگ لمالہا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خاندان، عورت کا خاندان یہ کتنا مالدار ہے، کتنی مجھے جائیداد ملے گی، زمینیں ملیں گی، کتنا جہیز ملے گا، گاڑیاں ملیں گی، فلاں ہوگا۔ سرکار پہ دیکھو نا موجودہ دور میں یوں لگتا ہے کہ وہ اس ہمارے معاشرے کی جتنی خرابیاں ہیں وہ عالم ما کان و ما یکون کی نظر میں ہیں اور سرکار یوں کر کے علاج اس کا ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا عمومی طور پر آج تو لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں نا، شادی منڈا پڑ گیا جی، اتنے پیسے لائے نے، دیکھو وہ گڈی دین دے کہ نہیں دین دے، کوٹھی ہوئے دی کہ نہیں، کاروبار سیٹ کر کے دیں گے، فلاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مال کی وجہ سے بھی لوگ یہ شادی کا انتخاب کرتے ہیں۔ کبھی حسب دیکھتے ہیں، یہ فیملی بہت بڑی ہے، یہ اس کا نام بڑا، اس کے تعلقات بڑے، یہ اس فیملی کے ساتھ اگر بندہ متعلق ہو جائے گا تو بارے نیارے ہو جائیں گے، بڑی ٹور ہوگی۔ اور کبھی حضور نے فرمایا لے جمالہا، عورت کا حسن دیکھا جاتا ہے کہ عورت حسین کتنی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کبھی چوتھے نمبر پر والدینہا، بعض بندے یہ بھی دیکھتے ہیں لڑکی چلو نیک بھی ہے کہ نہیں، دیندار، عقیدہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چوتھے نمبر پر دین کو بیان کر کے نا یہ لوگوں کی جو ترجیحات تھی نا آپ نے ترتیب وہ پیش نظر رکھی اس بیان میں، اور پھر آخر پہ آپ نے اپنا فیصلہ فرمایا۔ یہ اس میں فاظفر بذات الدین اور فاظفرا یہ دونوں طریقے سے اسی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر فاظفرا پڑھے نا تو یہ جملہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ انشائیہ بھی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر فاظفرا بذات الدین پڑھیں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 4 وجوہ میں سے کسی ایک وجہ کی بنا پر کسی 4 بندوں نے شادیاں کی تو آپ نے ارشاد فرمایا خبر دے دی کامیاب وہ رہا جس نے دینداری کو ترجیح دے کر کہیں نکاح کیا۔ اگر اسے جملہ انشائیہ بنائیں تو پھر اس کا معنی ہوگا فاظفر بذات الدین، میری دعا ہے کہ رب تعالیٰ دیندار کو انتخاب کرنے والے کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو اگر مشورہ اسے حکم بنائیں امر کا سیگا فاظفر، تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ اے میرے امتی میرا مشورہ یہ ہے کہ دیندار عورت کا انتخاب کر کے کامیاب ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے تو ہمارے فیصلے فرما دیے۔ وہ مجھے اپنے والد صاحب کا وہ نکاح والا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ بکھی ہوئے نا والد صاحب پڑھاتے تھے، سید جلال الدین شاہ صاحب بھی، والد صاحب بھی، اور ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے۔ تو وہاں کوئی والد صاحب کے لیے ایک رشتہ آیا، وہ ویل سیٹل لوگ تھے، تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہاں شادی کر لو۔
والد صاحب نے کہا کہ میری شادی دا فیصلہ میرے حضرت صاحب کرنا، حضرت کہنے والے شریف والے حضرت صاحب کرنا ہے، چند جی دے دادا جی نے آندے نو جمعرات ہوئی، چھٹی ہوئی جو مدرسے، تو وہ لڑکی دے بھائی بھی، شاہ صاحب بھی، والد صاحب بھی، سارے حضرت کہنے والے شریف آ گئے۔ سویرے ملاقات ہونی سی، راتی ستے تے علی ملاقات نہیں ہوئی، حضرت صاحب نے دسیا بھی کون نہیں، تے بڑے حضرت صاحب نے دیہاتے چوٹی ہے تے انج کر کے انہوں نے ایک لکیر کھچے تے جتھے ہن ساڈے نانکے نے، ادھر ساڈے نانا جی والد صاحب نو نظر آئے تے دوسری طرف وہ جڑا لڑکی دا بھائی سی، جڑا شاہ صاحب دا انتخاب سی، وہ نظر آیا تے حضرت صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا محمد نواز اے دنیا ہی تے اے دین ہی، جو دلی انتخاب خود کر لے۔ تے سویرے اٹھ کے نا والد صاحب شاہ صاحب نو آندے رات دا میرا فیصلہ حضرت صاحب فرما چھڑے، عرض کرن دی کوئی نہیں لوڑ۔ تو دینداری جو ہے نا یہ سب سے بہتر چیز ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، اگر تمہارے ہاں کوئی ایسا بندہ پیغام نکاح تمہاری بیٹی کے لیے بھیجتا ہے اور وہ بندہ دیندار ہے، عقیدہ بھی اس کا صحیح ہے، نمازی پرہیزی ہے، متشرع ہے، اور اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا فزوجوہ، نکاح کر دو۔ ترمذی میں یہ حدیث ہے، نکاح کر دو۔ اگر نہیں کرو گے الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر نہیں کرو گے تو زمین میں بڑے فتنے ہو جائیں گے۔ دیندار لوگوں کو اگر ریجیکٹ کرو گے، نہیں نکاح کرو گے، تو حضور نے فرمایا پھر تو فتنے ہو جائیں گے۔ اور ایک میں کلوز کرتا ہوں، گفتگو لمبی ہو گئی۔ یہ عمومی طور پر نکاح سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں جناب، رشتے وکھن وکھان ہوندا ہے، خطبے تو پہلا، منگنی تو پہلا، تو عمومی طور دے اوتے یہ دیکھا جاتا ہے جی لڑکی دا قد بت ہوندی، صورت وغیرہ، اور اون دے اوتے ساری نمبرنگ ہوندی، گریڈ اون دے اوتے ہوندا ہے۔ میں عمومی طور پر یہ دوستوں کو یہ کہا کرتا ہوں، جب کسی کی اماں فوت ہو جاتی ہے نا، تو اس وقت جو عورت کے محاسن بیان کیے جاتے، کوئی بندہ اس وقت حسن کو ایک نمبر بھی نہیں دیتا۔ کدی کوئی کسی دی اماں مری ہوئے تو کسی سنیا ہے کوئی بندہ کہے یار ہے بی بی جڑی مری بڑی سونی سی، حسن دا نمبر ہی کوئی نہیں۔ اس وقت ہر بندہ اس بات کو ترجیح دیتا ہے، مرنے والی کے جب محاسن بیان کی جاتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عورت نیک بڑی تھی، یہ نمازی بڑی تھی، سخی بڑی تھی، اچھی تربیت کی، اس نے خاندان کو جوڑ کے رکھا، صلہ رحمی کرنے والی تھی۔ تو میں کہتا ہوں جو تم اپنی ماں کی مرنے کے بعد خوبیاں سننا چاہتے ہو، رشتے کے انتخاب کے وقت انہی خوبیوں کو ترجیح دے کر تم لڑکیوں کو انتخاب کرو، رب تعالیٰ تمہارے گھروں کو جنت بنا دے گا۔ لیکن ہماری سوچ بدل گئی ہے، بہت دور نکل گئے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ آپ نے یہاں پر حضرت ابو ہریرہ فرماتے کوئی بندہ آیا اور اس نے کہا کہ میں نے فلاں جگہ پر نکاح کرنے کا ارادہ کیا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اسے دیکھا؟ اور وہاں پر سنن ابن ماجہ میں ہے کہ یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ تھے، اور دوسری جگہ پر یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ سنن ابی داؤد میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بندہ کہیں خطبہ کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اسے دیکھ لے، اس لڑکی کو اگر ہو سکے فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَن يَنظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى النِّكَاحِ، وہ دیکھے کہ جو چیز اسے نکاح کی طرف رغبت دلاتی ہے، اگر دیکھ سکتا ہے تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے۔ میں اس حدیث پر یہ ویسے اپنا معاشی نے یہ حاشیہ مشکات میں یہ معنی بھی لکھا، اور ایک تو یہ جس طرح کے بخاری کی اس حدیث میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان عورتوں کو دیکھ لینا کہ بعض اوقات انصار کی بعض عورتوں کی آنکھوں میں کچھ بہنگا پن ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں جب تم دیکھو تو وہ کہیں نفرت کا سبب نہ بن جائے۔ تو اسے یہ جہاں عفت کے سارے یہ تقاضے پورے ہوں وہاں عورت کو ایک نظر دیکھ لینا لڑکے کے لیے، اور لڑکی کو اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھ لینا یہ جائز ہے۔ لیکن جہاں یہ عفت کی دجیاں اڑیں، جس طرح کہ وہ لے کر وہ کہیں بعض جگہوں ہوٹلوں میں چلے جاتے ہیں، 100% حرام ہے، کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے وہاں پر۔ اور اسے اگر اس معنی پر اگر محمول کریں کہ اسے دیکھنے سے مراد یہ کہ وہ اس کی فکر کو دیکھ لے، عقیدے کو دیکھ لے،
ہمارے ہاں میں یہ دیکھتا رہتا ہوں، معاشرے میں یہ نظر رکھتا ہوں کہ ہمارے بچے بعض اوقات علماء کے یا دیگر لوگوں کے، یعنی مشائخ کے بھی دیکھتا ہوں، عوام الناس کے بھی، اساتذہ کے دیکھتا ہوں کہ وہ جہاں استاد چاہتا ہے، والد چاہتا ہے، وہاں بچے ایڈجسٹ نہیں کرتے، اس لیے کہ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس کی ماں کی، لڑکے کی ماں کی فکر اور ہوتی ہے، باپ کی فکر اور ہوتی ہے۔ وہ ماں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا وہ ماڈریٹ بنے، باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ نہ حافظ بن سکتا ہے نہ ماڈریٹ بن سکتا۔ تو اگر جس طرح کے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد پر پہلے دیکھ لو کہ کیا تیری اور تیری وائف کی ذہنی ہمانگی ہے، تم ایک پیٹرن پہ تم دونوں کیا زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ اگر ایسا ہوگا تو اولادیں بہترین اچھے انسان بنیں گے، دیندار بن جائیں گے۔ اور علماء کو بھی بالخصوص یہ اپنے بیٹوں کے رشتوں کے لیے یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ تم اپنے بیٹوں کو اگر تم مسجد کے ماحول میں رکھنا چاہتے ہو، دینی ادارے کے ماحول میں رکھنا چاہتے ہو، اور تم چاہتے ہو کہ میرا بیٹا داڑھی والا رہے، یہ نمازی رہے، اور یہ بھی ہے، یہ فلینظر میں یہ بھی ہے کہ اس کا عقیدہ بھی دیکھو۔ آج بہت سارے خاندانوں میں خرابیاں آ گئیں، ایک کوئی لڑکی آ جاتی ہے بد عقیدہ شیعہ آ جاتی ہے، غیر مقلدوں کی آ جاتی ہے، یا دیوبندیوں کی آ جاتی ہے، پورے کے پورے خاندان کو بد عقیدہ بنا دیتی ہے، اور بعض اوقات پھر اسی کے نتیجے میں دیکھتے ہیں پورا گاؤں اپنا عقیدہ بدل لیتا۔ پیروں کے گھروں میں شیعوں کی لڑکیاں آئیں، پورا خاندان تباہ ہو گیا، مولویوں کے گھروں میں ایسا ہوا، پورا خاندان تباہ ہو گیا۔ تو یہ دین کس لیے پڑھنا ہے؟ اس لیے تاکہ ہم اس پر عمل کریں اور ان فتنوں سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خوبصورت پناہ میں آ جائیں اور شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عزیز کی شادی میں برکتیں عطا فرمائے، اور اس نے اچھا فیصلہ کیا اور ان کے والدین نے کہ آج یہ اسی حوالے سے، ویسے تو میرے ذہن میں کافی ساری باتیں تھیں، آیتیں بھی کافی ساری پڑھ دی تھیں، حدیث بھی، لیکن وہ ساری نہیں آتا کر سکا۔ بہرحال پیچھے بھی اساتذہ موجود ہیں، شیخ صاحب، وہ تو ان کا جو ویژن ہے وہی بین الاقوامی، اور مفتی صاحب ہر وقت اسی موضوع پر فتوے لکھتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ یہ کیوں عمومی طور پر نکاح وہ توڑ نہیں چڑھتے، خرابیاں کیوں ہوتی ہیں، طلاقیں کیوں ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمارا دین جو ہے اس حوالے سے بہت رچ ہے، سب کچھ ہمارے دین میں موجود ہے۔ اساتذہ کچھ رہنمائی کریں گے اور انشاءاللہ آپ دین پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو یہ دین مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا آپ کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے دامن میں پناہ دلوا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹے اور بیٹی کو جو ہونے والی جو شادی ہے اس میں مولا کریم اس جوڑے کو وہ ساری برکتیں، سارے شادی کے ثمرات، ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کا احترام، اور اپنے اپنے فرائض کی پہچان اور ادائیگی کی توفیقات اور نیک اولادیں اور وہ ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام اور ان کی ازواج کو عطا فرمائیں، مولا کریم ہمارے اس بیٹے اور بیٹی کو بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ